یہی ہے، یہ جو میرے سامنے بچہ کھڑا ہے ابھی تو 5 سال اس کو ہوئے ہیں، کچھ تو لحاظ کرے میرے سفید بالوں کا، لیکن کل مجھے لحاظ نہیں تھا۔ یہ مکتب ہے جس کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا ہے، جس میں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے، یہ تعلق باللہ، یہ تو آداب ہیں، یہ تو آداب ہیں، یہ تو اس راہ کا کرینہ ہے۔ اور کس کے ساتھ تعلق؟ ارے خالق کے ساتھ تعلق، جو پکار کے کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آج بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے، ابا میں یہ نہیں کروں گا، بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں، بیٹا یہ میری بات ہے، بیٹا میں تیرا، دیکھو نا میں باپ ہوں، اور دیکھو یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہاری نانی ہے، اور دیکھو بیٹا 55 سال میری عمر ہے اور 75 سال تیری دادی کی عمر ہے، اور یہ 75 اور 55 یہ دونوں کو جمع تو کرو، بیٹا کتنے ہو گئے؟ 125 سال، یہ 1 صدی سے زائد کا تجربہ۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، میں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ دل سے ٹیس اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے کے سامنے رونا بھی نہیں ہے، پھر آنسوؤں کو پی جانا ہے۔ یہ وہی تو ہے جس کو میں نے کل سب سے پہلے فلاں ہاسپٹل میں اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جو دودھ مانگنے پہ بھی قادر نہیں تھا، جو اپنا کھانا کھانے پہ بھی قادر نہیں تھا۔ اس کی ضرورتیں بڑھتی گئیں، میری محنتیں بڑھتی گئیں، میں نے 2 نوکریاں کی، میں نے اپنے کپڑے چھوڑ دیے، ایک ہی جوڑا بنایا، ایک ہی جوڑے میں گزارا کیا میں نے بھی اور میری بیوی نے بھی۔ ہم نے اس کی فیس پوری کی، ہم نے اس کو وہاں پڑھایا، ہم نے اس کو ادھر پڑھایا، اور آج یہ وقت آیا کہ اس نے ہمیں ٹھکرایا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ وہ جو پالتا ہے، جو پیٹ میں پالتا ہے، وہ جو ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہراتا ہے، لوتھڑا بناتا ہے، لوتھڑے کو نقشہ دیتا ہے، زبان دیتا ہے، ذہن دیتا ہے، جس پہ لوگ ناداں ہیں، جس پہ لوگ فرحاں ہیں۔ ارے یہ چہرہ ہے، میرا کیا کمال ہے؟ ارے تو افغانستانی پٹھان ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ کوئی ترک ہے، کوئی سلجوکی ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی کمال ہے تو بتا۔ نہ تیرا شکل بنانے میں کمال، نہ تیرا نسب کے اندر کوئی کمال، نہ تیرے جسم میں تیرا کوئی کمال۔ ارے تیری کمر پہ چونٹی چڑھ جائے تو تیری دیکھنے کی صلاحیت ختم، اگر پیچھے سے سانپ تیری چارپائی پہ چڑھ جائے تو اس کو گرفت میں لانے کی تیری صلاحیت ختم۔ ارے تیرے معدے کے اندر کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو جائے تو اس کو کور کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ارے ہم ہی تھے، ہم ہی نے تم کو پالا، ہم ہی تم سے دنیا میں باہر لے کے آئے۔ ارے ذرا دیکھ تو صحیح کس راستے سے لے کے آئے۔ ارے ماں ہم نے بنائی، ارے باپ ہم نے بنایا، اور جن کی مائیں نہ ہو اور جن کے باپ نہ ہو وہ گندے ڈھیر کا مقدر بن جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کا مقدر بن جاتے ہیں۔ ہم نے تجھے ماں عطا کی، ہم نے تمہیں باپ عطا کیا، ہم تمہیں دنیا میں لے کے آئے، دے کے دل حوصلہ، تاب و تواں بخشے، قوت رفتار اور قوت گفتار بخشی، یہ بصیرت اور بصارت بخشی، یہ ہم نے تمہیں ذہن عطا کیا، ہم نے تمہیں سوچ اور فکر عطا کی۔ ایک پیچ ڈھیلا کر دیں، تمہیں اپنے سوچ کے اوپر بڑا مان ہے نا، ایک پیچ ڈھیلا کر دیں تو تو گندی نالیوں کا پانی پی رہا ہوگا، ایک پیچ۔ ارے تکلیف تیرے پاؤں کے انگوٹھے میں ہو، دوا ہم نے بنوائی ہے، وہ معدے میں جاتی ہے، بتا اس کو تریاک بنا کے انگوٹھے میں کون پہنچاتا ہے؟ ارے راتوں کو دل کون چلاتا ہے؟ ارے تیرے پھیپھڑوں کو کون چلاتا ہے؟ ارے تیرے گردوں کو کون چلاتا ہے؟ تو آغا خان ہسپتال میں جاتا ہے، تجھے میرا خیال پھر بھی نہیں آتا۔ تو بڑے بڑے مریضوں کو دیکھتا ہے لیکن تجھے میرا خیال پھر بھی نہیں آتا۔ ارے تو گردے سکھ کے مریضوں کو دیکھتا ہے لیکن تجھے اپنے گردوں کی بے یقینی کا خیال نہیں آتا کہ تجھے کس لمحے جواب دے جائیں گے۔ تو دل کے مریضوں کو دیکھتا ہے، تجھے میری رفت اور میری سربلندی پھر بھی یاد نہیں آتی۔ ارے یہ بیماریاں میری ذکر کا عنوان ہے،
یہ خوشحالیاں میرے ذکر کا عنوان ہے. یہ ایک موت ہوئی ہے بے نظیر کی. ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف رکھ دو، ایک موت ہی ذکر کا کتنا بڑا عنوان ہے. ایک موت ہی تعلق باللہ کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. حکمرانوں کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. وہ جس کی $1.5 ارب کے اندر جو ہے وہ انشورنس ہوئی ہے، جو کھربوں ڈالر کی مالک ہے، وہ دونوں خالی ہاتھ لیے منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہے. یہ تیری قبر مشرف بننی ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کی بھی قبر یوں ہی بننی ہے، یہ امین فہیم کی بھی اسی طریقے سے بننی ہے، یہ نواز شریف کی بھی بننی ہے، یہ ہر ایک کی بننی ہے. ارے اپنا فریج کا دروازہ تو کھولتا ہے، کبھی تو ٹھنڈا پانی گھر میں نہیں ہوتا تھا، کچے گھڑے ہوتے تھے. اب بڑے دور کی بات نہیں ہے مولانا، یہی کچھ 25 30 50 سال پیچھے چلے جائیں، کچے گھڑے گھروں میں فریج وریج نہیں تھا. ایک ایک کمرے کے اندر پورا پورا خاندان ہے، وہیں شادیاں ہوئیں، وہیں میاں بیوی رہے، وہیں دادا اور دادی ہے. آج تمہارے ڈائننگ الگ ہیں، تمہارے ڈرائنگ الگ ہیں. آج ہر بچے کا بیڈ روم الگ ہے، آج ہر جگہ فریج ہے، آج ہر جگہ ایئر کنڈیشنر ہے، یہ بجلی، یہ کمکمے ہیں. لیکن میں تمہیں پھر بھی یاد نہیں آتا. ارے کتنی سبزیاں ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنے ذائقے ہیں. ایک ہی زمین کے 10 حصے کر لو، 10 میں مختلف قسم کے بیج بو دو، اس کے اندر رنگ کتنے ہیں. ارے بازار میں جاتے ہو، سیب کو دیکھتے ہو، سیب کی لطافت دیکھتے ہو، سیب کی نزاکت دیکھتے ہو، کتنا کچھ کھا جاتے ہو. تم باغباں کی تعریف تو کرتے ہو لیکن تم میری تعریف نہیں کرتے ہو. رات کو کھا کے سو جاتے ہو. ارے کون تیرے اوپر پہرا دیتا ہے؟ ارے کس نے پنکھا چلایا ہے؟ ارے کس نے ایئر کنڈیشنر لگایا ہے؟ ارے کس نے لاکھوں کروڑوں کیوسک پانی پیدا کر کے تیرے لیے بجلی کا یہ اہتمام کیا ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. تم ہم سے اتنے دور ہوتے چلے جاتے ہو جتنا ہم تمہیں قریب کرتے ہیں. در حقیقت جس دائرے میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو دوہرے تہرے انتظامات کیے ہیں نا، اس میں یہ ایک انتظام ہے. اور وہ انتظام کیا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی دعوت دے رہا ہے. آسمان کو دیکھو خدا، سورج کو دیکھو خدا، چاند کو دیکھو خدا. یہ رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا عمل اور آنا جانا، اور یہ مسجدوں کے اندر تمہاری دائمی جنتریوں کا لگا ہوا ہونا، یہ گرمیوں کے پھل، یہ سردیوں کے پھل، یہ گرمیوں کی سبزیاں، یہ سردیوں کی سبزیاں. وہ قرآن میں ایک ایک چیز کو موضوع بناتا ہے. لوگوں وہ کون سا پرندہ ہے جس کا گھونسلہ میرے علم میں نہیں ہے؟ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم دیکھو تو صحیح. میرے نبیوں کی ساری چیزیں تم ایک طرف رکھ دو، یہ دوہرا انتظام ہے. ایک طرف یہ ہدایت کا تکوینی انتظام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے. ارے کسی گدھے کو جتا ہوا دیکھو اپنے مالک کی گاڑی میں، تمہیں وفا کا درس دے جائے گا. ارے کتوں کو دیکھو گھروں کے اندر بندھے ہوئے اور گیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، وفاداری اسے کہتے ہیں. ارے بلیوں کو دیکھو وہ تمہیں وفاداری بتا جائیں گی. ارے بھینسوں کو دیکھو وہ تمہیں بتا جائیں گے کہ مالک کی تابعداری اور وفاداری اور جو مشن ذمہ ہے اس کی آبیاری کیسے ہوتی ہے. وفا کا درس تمہیں یہ دے جائیں گے کہ میری پوری کائنات تمہارے لیے ایک درس ہے، ایک نشانی ہے. تم پھولوں کو دیکھو گے میں تمہیں یاد آؤں گا، تم مریضوں کو دیکھو گے اپنی صحت پہ میرا شکر ادا کرو گے، تم خوشحالوں کی خوشحالی کو دیکھ کے ان کی بادامالیوں کو دیکھو گے، تم دولت سے پناہ مانگو گے، ہم تمہیں پناہ دے دیں گے. تم دولت کو اپنے لیے زحمت نہ بننے دو گے تو ہم تمہیں زحمت سے بچائیں گے. تم بیماروں کو دیکھ کے صحت کی قدر کرو گے، تم راتوں کو دیکھ کے دن کی روشنی کی قدر کرو گے. یہ پورا دائرہ تمہارے گرد و پیش میں ہے. تمہیں اپنے گھر کی پھولوں کی کیاریوں کے اندر خدا یاد آئے گا، تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خدا یاد آئے گا. تم اپنے کھانے کی میز پہ بیٹھو گے تمہیں خدا یاد آئے گا. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب تم خدا سے بے نیاز ہو سکتے ہو. پھر یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ارے تمہارا سر تو زمین سے اٹھ نہیں سکتا.
یہ خون کی گردش جو جاری ہے، یہ پھیپھڑے جو کام کر رہے ہیں، یہ دل جو حرکت میں ہے، یہ شریانے اور گردے اور وریدے جو کام کر رہے ہیں، ارے اس میں تیرا کیا حصہ ہے یا میرا کیا حصہ ہے؟ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح۔ بگاڑنے میں تو حصہ ہے، سنوارنے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں پھر بھی یاد نہیں آتے۔ اور یہ جو درس کائنات ہے، اس درس کائنات میں اگر تم میری قدر کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، یہ جب تمہیں بیٹے نے یہ کہا کہ نہیں ابا میں نہیں مانتا، تو دل کے تار چھڑ گئے، علیحدگی میں جا کے رو دیے کہ میرا بیٹا مجھے جواب دے گیا ہے، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، تجھے غم لاحق ہوا ہے، اب تیرے دل کے تار چھڑے ہیں۔ غم جوانی کو جگا دیتا ہے خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ یہ غم نے تمہیں جگایا ہے تو ذرا دیکھ میری کتنی بڑی کائنات ہے، اور میرے نام لیواؤں کا کیا حال ہے، اور میرے نافرمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ لیکن میری رحمتوں میں فرق نہیں آتا، میری محبتوں میں فرق نہیں آتا، میری شفقتوں میں فرق نہیں آتا۔ تو اس نافرمانی سے کتنا بددل ہوا ہے، تو اس نافرمانی سے کتنا پریشان ہوا ہے، تیرے دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اس میں یہی درد ہے۔ تو سانپوں سے پیار کرتا ہے، تو بچھوؤں سے پیار کرتا ہے، تو کیڑے مکوڑوں سے پیار کرتا ہے، تجھے اپنا مویشی فارم بڑا عزیز ہے، تو سب چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، انسان کا مادہ انس ہے نا، تیرا خمیر ہم نے انس سے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال فرماتے ہیں ایسے پرمانی اور پر حکمت ہوتے ہیں، کبھی سوچیں ان کے اوپر۔ ادھر یا ایھا الانسان صرف اہل ایمان کو مخاطب نہیں فرمایا، یا ایھا الانسان، اور تو انس سے ہے، اور تجھے انس چاہیے، تجھے انس چاہیے، تجھے پیار چاہیے، تجھے محبت چاہیے۔ تیرے بچے بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیری بیوی بھی تجھے چھوڑ سکتی ہے، تجھے یہ دولت بھی چھوڑ جائے گی، تجھے یہ جاہ و منصب بھی چھوڑ جائے گا۔ اگر نہیں چھوڑوں گا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سب در بند ہو جائیں گے، وہ در بند نہیں ہوگا۔ تجھے کوئی نہیں سنبھالے گا، تجھے میں سنبھالوں گا۔ کوئی تیرا دستگیر نہیں، میں تیرا دستگیر ہوں، میں تیری مدد کرنے والا ہوں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں تیری انگلی پکڑی تھی، میں تجھے لحد تک پہنچاؤں گا، پھر لحد کے اندر بھی میں تیری حفاظت کروں گا۔ زمین تمہیں کھا نہیں جائے گی، پھر جب چاہوں گا تمہیں کھڑا کروں گا، پھر تمہیں انعامات سے نوازوں گا، پھر تمہیں اپنی زندگی عطا کروں گا۔ میں تیرا مستقل ساتھی ہوں۔ لیکن تو مجھے بھول گیا ہے، تو مجھے چھوڑ گیا ہے، اور میں تیرا کیسا ساتھی ہوں؟ ذرا تو غور تو کر۔ ارے تجھے کوئی چھوٹا موٹا افسر تیرا دوست بن جائے، ارے ڈالیاں لے کے جاتا ہے، اس کی دعوتیں کرتا ہے، اس کے گھر پہ لائن لگا کے بیٹھے رہتے ہو، یہ وڈیرے، یہ چودھری، یہ چور اچکے ہیں، یہ ایک پھول، یہ دو پھول، اور یہ تین پھول ہیں، اور تمہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں میرا نام ہو جائے، چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے شراب پینی پڑ جائے، چاہے مجھے ان کے ساتھ مل کے کوئی غلط کام کرنا پڑ جائے، لیکن لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایس ایچ او کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ یہ تیری خواہش ہے نا کہ تو کچھ بڑوں کے ساتھ مل کے بڑا ہو جائے۔ یہ کوئی بڑے نہیں ہیں۔ یہ سورہ حج کی انہی آیات میں اللہ نے بکثرت اس مضمون کو دہرایا ہے، اور اس کے پیچھے جو آیات ہیں اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے مل کے تو میرے مقابلے میں مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ہاں، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ تم کمزوروں سے استعانت چاہتے ہو، تم کمزوروں سے سہارا چاہتے ہو، تم فانی لوگوں کے ساتھ مل کے بقا چاہتے ہو، آؤ اپنی عقل کا علاج کر لو۔ جو کمزوروں کا سہارا پکڑ کے طاقتور ہونا چاہے گا وہ کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا، وگرنہ آج بھی ہٹلر کی حکمرانی ہوتی اور آج بھی فرعون کی حکمرانی دنیا پہ ہوتی۔ اگر تم نے طاقتور ہونا ہے، اگر تم نے عزت والا بننا ہے، اگر تم نے دنیا میں سربلند ہونا ہے تو جو حقیقی طاقت کا منبع ہے اس سے جڑ جاؤ۔
جو حقیقی عزت کا مالک ہے اس سے عزت چاہو، جو حقیقت میں دینے والا ہے اس کے ہو جاؤ۔